السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ اپنی پہلی جو ہماری نشست تھی اس میں ہم نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا کچھ شروع کا حصہ دیکھا تھا۔ آج انشاءاللہ اس سے آگے ہم بات چلائیں گے، لیکن پہلے تھوڑی سی چند وضاحتیں ضروری ہیں۔ پہلی وضاحت تو یہ کہ الحمدللہ یہ جو بھی قرآن پاک کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اس کے اندر کسی بھی انشاءاللہ فرقہ واریت کی بات نہیں ہوگی، کوئی اختلاف کی بات نہیں ہوگی، اور کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو ہم قرآن سے ہٹ جائیں، کیونکہ جب ہم آپس کے اختلافات میں پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم قرآن کا پیغام چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کی مخالفت میں لگ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف وہی پیغام آپ تک پہنچایا جائے گا جو براہ راست قرآن پاک کا پیغام ہے انشاءاللہ۔ دوسری چیز یہ کہ جو یہ تفسیر بیان ہو رہی ہے، یہ تفسیر جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، یعنی مسلک حنفیہ کے حوالے سے اس میں جتنے بھی مسائل ہوں گے ان کا ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ یہ مکمل جامع تفسیر یا تشریح نہیں ہے، بلکہ ہر پارے کا خلاصہ ہے۔ ہر پارے کے اندر جو بہت اہم باتیں ہیں جو ہم اپنے عمل کے لیے انشاءاللہ منتخب کر سکتے ہیں، ان باتوں کا یہاں پر انتخاب کیا گیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم نے پاؤ پارا جو ہے وہ دیکھا تھا، آج اس کے بعد سے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ پہلے تھوڑی سی پچھلی باتوں کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہم نے اس دن جو دیکھا تھا اس کی اہم باتوں میں سے چند باتیں جو ہیں وہ یہ تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 1 کے شروع میں 3 گروہوں کا بہت تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ نمبر 1 متقی لوگ، جن کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کی چند نشانیاں بتائیں تھیں، جیسا کہ ہم بھی کوئی بھی چیز جب لیتے ہیں، خریدتے ہیں یا کسی سے ملتے ہیں تو اس کی چند نشانیاں اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں نا۔ بالکل اسی طرح اللہ اپنے مومنین بندوں کی صفات یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ میرے مومن بندے، ان کو تم کس طرح پہچانو گے؟ ان کو اس طرح پہچانو گے کہ وہ نمبر 1 تو یہ کہ وہ غیب پر ایمان لائیں گے۔ غیب وہ جو باتیں انہوں نے نہیں دیکھی لیکن ان کا رب بیان کر رہا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہے، تو وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ جن کے اندر چند چیزیں وہ ہیں جو ایمان مفصل میں بیان ہوئی۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لائی اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ ہی ہے، یعنی میری زندگی میں جو کچھ بھی اچھا یا برا ہوتا ہے وہ میرے اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی دوسری نشانی ہے نماز قائم کرنا، تیسری نشانی ہے اللہ کے رزق میں سے خرچ کرنا، اور پھر ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ جو حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اور جو حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے یعنی دیگر انبیاء، 1.25 انبیاء کرام پر جو نازل ہوا اس پر وہ ایمان لاتے ہیں جو تقویٰ والے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جس کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہو، جس کو یہ یقین ہو کہ مجھے بہت جلد اپنے رب سے ملنا ہے، تو پھر وہ کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا کہ جس سے اس کا رب ناراض ہو جائے۔ اور پھر نتیجے میں اللہ ان کو کیا دیتا ہے؟ اللہ ان کو تحفے میں ہدایت دیتا ہے اور فلاح عطا فرماتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ ان کو ہدایت دے گا اور ان کو فلاح عطا فرمائے گا۔ کافروں کی یہاں پر کچھ نشانیاں بتائی گئی تھیں کہ کافر جو حق آنے، ملنے اور سننے کے بعد بھی حق کو حق نہ مانے تو پھر اللہ ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ مہر جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اکثر جو ہماری میڈیسنز ہوتی ہیں ان کے اوپر ایک سیل لگی ہوئی ہوتی ہے جس میں سے نہ اندر سے باہر کچھ جا سکتا ہے، باہر آ سکتا ہے، نہ باہر سے اندر کچھ جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح کافر کا دل ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے، جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں بڑی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں جو ہے یورپ میں منسٹر ہاؤس کے اندر جو ہے وہ تلاوت قرآن ہوئی اور ترجمہ ہوا، جس کو دیکھ کر بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ قرآن سن کر بھی ان پہ اثر نہیں ہو رہا۔ تو وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ سن تو رہے ہیں لیکن نہ ان کے دل کے اندر جا رہا ہے قرآن اور نہ ان کے جذبات
جو دل کے اندر پیدا ہو رہے ہیں وہ باہر آ پا رہے ہیں. وہ سمن بکمن ہیں اور ان کی آنکھوں پر گویا کہ غشی کا پردہ پڑا ہوا ہے. اور غشی کا پردہ وہ ہوتا ہے نا، جیسے جب ایک انسان نیم بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے، غشی کی حالت میں ہوتا ہے، تو حالانکہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو فرق نہیں ہوتا، اس کو تمیز نہیں ہوتی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بس وہ بالکل ایسی نیم بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کو سب کچھ دکھنے کے باوجود بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو کافر بھی بالکل ایسے ہی ہیں کہ حق کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے قدرت کے کرشموں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایمان کے لیے ان کے دل نہیں کھل رہے. پھر منافقین کی بات ہوئی. منافقین کے اندر بتایا گیا کہ سب سے جو منافقین کا بڑا کام ہے وہ یہ کہ زبان اور عمل کے اندر تضاد ہے. جو منافق ہوتا ہے اس کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ بولتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. اور دھوکہ دینا یہ بھی ایک منافق کی نشانی ہوتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1 کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب غصہ ہو تو گالم گلوچ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. یہ منافق کی نشانیاں ہیں. جس میں سے بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ تو بالکل صاف سمجھ میں آ رہا ہے. اور بعض اوقات انسان مکمل جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا لیکن سچ اور جھوٹ کو خلط ملط کر کے ملا جلا کے پیش کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی منافق کی نشانی ہے. اور پھر دوسری نشانی بتائی گئی کہ جب وہ غصہ کرتا ہے تو ایک دم گالم گلوچ پہ آ جاتا ہے. یعنی غصہ کرنا تو انسان کا حق ہے، کبھی کسی بات پہ انسان کو غصہ آ ہی جاتا ہے، لیکن اس غصے کے نتیجے میں گالم گلوچ پہ اتر آنا، گندی زبان پہ اتر آنا اور ایک دم انسان کے ماں باپ تک پہنچ جانا، یہ منافق کی نشانی ہے. اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلی کے بچے کے اندر یہ چیز جو ہے وہ پائی جا رہی ہے کہ وہ ایک دم گالم گلوچ پہ جو ہے وہ اتر آتا ہے. نمبر 3 بتایا گیا کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ پیسے رکھوائے جائیں یا زیور رکھوایا جائے یا کوئی قیمتی چیز ہی رکھوائی جائے، بلکہ اگر کوئی بات بھی اس سے کہی جائے تو وہ بات بھی اس کے دل میں نہیں رہتی بلکہ وہ خیانت کر دیتا ہے. تو یہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے. پھر فرمایا کہ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اس کو شعور نہیں ہے. لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتا، اس کے اندر سمجھ نہیں ہے. اگر اس کے اندر سمجھ ہوتی تو وہ یہ پہچان لیتا کہ وہ نعوذ باللہ نہ ہی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ ہی اللہ کے بندوں کو دھوکہ دے سکتا ہے. ہاں اگر وہ دھوکہ دے رہا ہے تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے، اور لیکن اس کا وہ خود بھی شعور نہیں رکھتا. منافق کی ایک اور نشانی ہے کہ وہ سامنے کچھ اور ہوتا ہے اور پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. یہ نشانی بھی اگر ہمارے اندر ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو اپنے اندر سے نکال لیں کہ ہم سامنے کسی کے جو ہے وہ اچھائی بیان کریں اور جیسی اس کی پیٹھ ہو تو ہم فوراً اس کی برائی شروع کر دیں. پھر ایک اور نشانی بتائی گئی کہ لا یعلمون، منافق کے اندر علم کی کمی ہوتی ہے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے ہی وہ ان تمام منافقت کا جو ہے شکار ہو جاتا ہے. پھر بتایا کہ منافق دوسروں کو مذاق کا نشانہ بناتا ہے. یعنی منافق سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور سامنے والا جو ہے یہ بے وقوف ہے، یا پھر سامنے والا جو ہے نا یہ دراصل جو ہے وہ راہ سے ہٹا ہوا ہے، جبکہ وہ خود ہی راہ سے ہٹا ہوا اور گمراہ ہوتا ہے. اور پھر ایسے لوگوں کے لیے آخر میں ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ خسارے کی تجارت کر رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کچھ کما رہے ہیں، ہم اپنی چالاکی سے بہت کچھ کما لیں گے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی سے کوئی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس میں اتنی زیادہ چالاکی کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، جبکہ در حقیقت جو سیدھا بندہ ہوتا ہے وہ فائدہ اٹھا جاتا ہے. اور اکثر ہمارے بڑے بوڑھے بھی کہتے ہیں کہ سیانہ کوا ہمیشہ گند ہی کھاتا ہے. تو بالکل وہی والی مثال ہے. اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوگ ہی خسارے کی تجارت کرتے ہیں، ہدایت کے بدلے یہ گمراہی خرید رہے ہیں، اور ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ یہ اللہ اور اللہ کے نیک بندوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ دھوکہ ان کو قیامت کے دن جب نظر آئے گا تو ان کے پاس سوائے خسارے کے کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں بیان فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے کچھ مثالیں بیان کی کہ ثم قست قلوبکم من بعد ثم قست قلوبکم، کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، یعنی ان کے اندر سے چشمے نکل آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہم کئی تفریحی مقامات پر جاتے ہیں جہاں آبشاریں بہہ رہی ہوتی ہیں،
تو وہ عموماً پتھروں میں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے، جس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی ہی مطلب عجیب و غریب چیز ہے، اور اکثر ایسی جگہوں پر لوگ جو ہیں وہ بدعات بھی شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کی محبت سے ایسے پھٹ جاتے ہیں کہ اس کے اندر سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ اور اس سے مثال یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ نیکی اور خیر کو اپنے اندر جمع کرتے رہتے ہیں۔ یہ پتھر بھی اسی لیے پھٹتے ہیں کہ ان کے اندر پانی جمع ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس میں شگاف پڑ جاتا ہے اور پانی پھٹ کے باہر نکل آتا ہے۔ جیسے پیراڈائز پوائنٹ پہ بھی آپ نے اگر گئے ہوں تو دیکھا ہوگا کہ بہت پہلے وہاں صرف ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، پھر اس کے بعد وہ ہوتے ہوتے اس نے ایک بڑی سی غار کی صورت اختیار کی، اور بالآخر وہ پورا پتھر ٹوٹ گیا اور اب وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یعنی پتھر بھی ایسا ہے جو پھٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے آپ اگر اللہ کی بات کرتے رہیں یہاں تک کہ ان کے اندر سے خیر کے چشمے پھوٹ جاتے ہیں۔ جیسے کچھ ہیں جو حافظ ہوتے ہیں، وہ 2 سال 4 سال 6 سال اپنے حفظ میں لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ حفظ ان کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ایسا کار خیر کرتے ہیں، ایسا قرآن کو پھیلاتے ہیں کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ عالم ہوتے ہیں اور وہ ایسا علم پھیلاتے ہیں کہ جیسے پانی کی نہریں بہہ نکلتی ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری مثال بیان کی، کچھ پتھر ایسے ہیں جو اپنے اندر پانی کو جمع کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ جب کوئی زلزلہ یا پھر کوئی چوٹ پڑتی ہے اس پتھر پر تو وہ پھٹ جاتے ہیں۔ وہ ایسے ہی نہیں پھٹتے، بلکہ جب کوئی زلزلہ آتا ہے اور زمین ہلتی ہے تو وہ پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ یہاں مثال بیان کی گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عام زندگی میں اتنے نیک نہیں ہوتے، لیکن اگر خدا نخواستہ ان کی زندگی میں کوئی حادثہ، کوئی بیماری، کوئی سانحہ یا کوئی ایسا واقعہ یا کسی قریبی انسان کی ایسی موت یا پھر کوئی ایسا عبرت ناک بات ہو جاتی ہے جس کو دیکھ کر ان کا دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے اور ان کا دل پھٹ جاتا ہے، اور وہ اللہ کی جانب ایسے رجوع ہوتے ہیں کہ بس پھر وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ پھر تیسری آیت بیان ہوئی کہ کچھ پتھر پہاڑوں کے اوپر سے لڑک کر گر پڑتے ہیں اللہ کی خشیت کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ۔ تو بظاہر کچھ لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کی نشانیاں ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ عجز اور انکساری کے ساتھ اللہ کے آگے گر پڑتے ہیں اور سجدوں میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر آخر میں دلوں کی سختی کے حوالے سے چند اسباب بیان ہوئے کہ دل جو ہیں وہ ایسے ہی سخت نہیں ہوتے۔ یہاں پہ پتھر کی بات کی گئی نا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ ویسے تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ بات کی گئی کہ جب اللہ نے ان کو اتنی بڑی نشانی دی کہ جب انہوں نے گائے ذبح کی، اور گائے ذبح کرنے کے بعد جب اس کا ٹکڑا ایک مرے ہوئے بندے کو مارا جو کہ قتل کیا گیا تھا، جب اس پر وہ گوشت کا ٹکڑا مارا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام باقاعدہ بتایا۔ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد، حالانکہ کبھی بھی مردے واپس نہیں آئے، لیکن اللہ نے بنی اسرائیل کو دکھانے کے لیے اس کو دوبارہ زندہ کیا، لیکن اس کے باوجود اس واقعے کو دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل نرم نہ ہوئے اور وہ جو ہے مزید گمراہی کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ مثال بیان کی تھی جو ہم سب کے لیے عبرت کا اور نصیحت کا ذریعہ ہے کہ اللہ نے بیان فرمایا کہ پھر ان کے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے جیسے پتھر ہوتے ہیں، کہ پتھر بھی جو ہے وہ نرم پڑ جاتے ہیں اور ان کے اندر سے چشمے پھوٹ جاتے ہیں اور وہ پانی ان کے اندر سے نکلنے لگتا ہے۔ لیکن یہ بعض انسان ایسے ہیں کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہوتے کیوں ہیں سخت؟ اس کے یہاں پر کچھ اسباب بیان کیے گئے۔ نمبر 1، بہت زیادہ میل جول، یعنی انسان کا اتنا زیادہ میل جول رکھنا۔ میل جول سے مراد یہ ہے کہ اتنا زیادہ تقاریب میں اور دنیا میں مگن رہنا۔ ایک تو میل جول ہوتا ہے استاد کا شاگردوں سے، پیر کا مرید سے، یا پھر خیر خواہی پھیلانے کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا میل جول۔ لیکن ایک میل جول ہوتا ہے کہ ہر وقت انسان بس شادی بیاہ میں، تقاریب میں، فنکشنز میں اور مختلف قسم کے ایونٹس کے اندر جو ہے وہ اتنی شرکت کرتا رہے کہ اس کو اللہ کی یاد ہی بھول جائے، اور بالآخر وہ انسان پھر ایسا چکا چوند کا شکار ہوتا ہے، دنیا کی رونق کا ایسا شکار ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے دل سے اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت نکلتی چلی جاتی ہے۔
نمبر 2 خواہش پرستی، کسی بھی چیز کی خواہش ہو، چاہے وہ جنسی خواہش ہو، چاہے وہ کھانے پینے کی خواہش ہو، چاہے وہ گھومنے کی خواہش ہو، اور چاہے وہ کپڑے بنانے کی خواہش ہو، چاہے وہ بہت زیادہ شاپنگ کی خواہش ہو، چاہے کسی سے محبت کرنے اور اس کو حاصل کرنے کی خواہش ہو، جب بھی کوئی خواہش حد سے بڑھتی ہے تو انسان کا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سے بڑھ کر کسی کو چاہنا۔ اللہ نے ہمیں بہت سے رشتے دیے ہیں، بہت سے تعلقات دیے ہیں، بہت سے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچمنٹس رکھی ہیں، لیکن اگر وہ اٹیچمنٹ اللہ کی محبت سے زیادہ بڑھ جائے، مثلا اولاد ہے، لیکن اگر اولاد ہمیں اتنا غافل کر دے کہ ہم نماز بھول جائیں، شوہر اتنا اس کی محبت ہمیں غافل کر دے کہ ہم نماز اور قرآن بھول جائیں، یا پھر کسی اور کی محبت ہمیں اتنا زیادہ اپنے اندر جکڑ لے کہ ہم اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو ہی بھول جائیں، تو پھر انسان کا دل سختی کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ان خواہشات کے لیے انسان قتل بھی کرتا ہے، انہی خواہشات کے لیے انسان چوری بھی کرتا ہے، انہی خواہشات کے لیے انسان حسد بھی کرتا ہے، اور انہی خواہشات کے لیے انسان جادو بھی کرتا ہے۔ تو یہ حد سے بڑھنا ہی ہے نا، دل کی سختی ہی ہے جس کے یہ اسباب ہیں، جادو، قتل، حسد، نفرت، بغض، کینہ، عداوت، یہ تمام اعمال تبھی ہوتے ہیں جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ پھر بیان کیا کہ بہت زیادہ کھانا اور بہت زیادہ سونا، یہ دو چیزیں بھی انسان کے لیے غفلت اور دل کی سختی کا سبب بنتی ہیں۔ اور بات اصل یہ ہے، جو آخری بات ہے اس آیت کے حوالے سے، کہ جب دل بگڑتا ہے اور جب دل کے اندر سختی آ جاتی ہے، جب دل کے اندر سیاہی اور توبہ نہ کرے اور یہاں تک کہ گناہ کرتا چلا جائے، تو پھر اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور توبہ کی توفیق بھی پھر چھن جاتی ہے۔ اس کے بعد جو بہت اہم بات پہلے پارے میں ذکر ہوئی وہ ہے جادو کے حوالے سے، کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو آزمائش کے لیے بھیجا اور لوگوں نے ان کا غلط استعمال کرتے ہوئے ان سے جادو کے کلمات سیکھ لیے، یہاں پر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب اللہ ہی نے ان کو بھیجا تھا تو پھر لوگوں کے سیکھنے میں کیا مطلب خرابی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں، لیکن ان کا شر اور ان کا نقصان اور ان کا فائدہ دونوں بتا دیے انسان کو، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا کہ شراب اور جوا، ان کے بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں وقتی لذت دیتی ہیں، جوا اور شراب، یہ دونوں چیزیں وقتی طور پر تو لذت دیتی ہیں، لیکن جب ان کی لذت کا اثر ختم ہوتا ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنا کتنا نقصان کر لیا۔ بالکل اسی طرح بہت سی اور چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ آگ ہے، اگر آگ سے انسان کسی کی جان لے لے اور پھر یہ کہے کہ اللہ نے آگ پیدا ہی کیوں کی، جبکہ آگ سے بہت سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں، آگ سے انسان کھانا پکاتا ہے، تپش حاصل کرتا ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہیں اس میں یہ استعمال ہو رہی ہے۔ پانی ہے، اگر پانی کو انسان صرف پینے کی حد تک، استعمال کی حد تک رکھے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر سمندر کے کنارے جا کر لاپرواہی کر دے اور ڈوب کر مر جائے اور پھر یہ کہے کہ اللہ نے پانی اتارا ہی کیوں۔ پھر اسی طرح ہوا ہے، جب تک ہوا اللہ کے حکم کے مطابق انسان استعمال کرتا رہتا ہے وہ اس کی زندگی کا سبب بن جاتی ہے، لیکن اگر وہی ہوا آندھی کی صورت اختیار کر جائے تو پھر وہ اس کے لیے موت کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزوں کے اندر اللہ نے شفا بھی رکھی ہے اور بہت سی چیزوں کو انسان کے لیے نقصان دہ بھی رکھا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے لیے بھیجا کہ دیکھو لوگ کیا کرتے ہیں، اور لوگوں نے ان سے کچھ کلمات سیکھ کر ان کا غلط استعمال کیا۔ یاد رکھیے گا کہ قرآنی آیات اور احادیث نبوی سے کبھی بھی غلط علاج نہیں ہوتا۔ الحمدللہ قرآن کریم اور احادیث نبوی سے ہمیشہ صحیح علاج ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو غلط استعمال کر کر شیطانی طاقتیں حاصل کر کے اس جادو کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور اس کے لیے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اذکار ہمیں بتائے ہیں، جیسا کہ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس صبح و شام کے اذکار کے لیے ہماری یاد دہانی کروائی گئی۔ آیت الکرسی کے حوالے سے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے بڑی فضیلت کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت ہے، اس کی صبح و شام تلاوت جو ہے انسان کو بچا لیتی ہے ہر قسم کے آفات اور بلیات سے۔ اور پھر اس کے بعد صبح و شام کے وہ اذکار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی ومن تحتی وعن یمینی وعن شمالی،
اور اس طرح کی بہت سی دیگر حفاظت کی دعائیں ہیں جن کو پڑھ کر ہم انشاءاللہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی چیز جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی وہ یہ کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی روزانہ تلاوت کی جائے اس گھر میں شیاطین اور جنات اپنا اثر نہیں دکھا سکتے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی قرآن کریم کے حوالے سے چند باتیں، چند نصیحتیں اور چند جو قرآن کے پھول تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل دوسرے پارے کی انشاءاللہ اہم نکات، اہم باتیں اور اہم مضامین ہم انشاءاللہ یاد کریں گے اور دیکھیں گے۔ اور انشاءاللہ اس کے لیے آپ فیس بک پہ انشاءاللہ روزانہ یہ ڈالی جائے گی، اور اسی کے ساتھ ہی یعنی جیسے جیسے یہ تفسیر بیان ہوتی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ہی نیچے ایک پیپر آپ کو دیا جائے گا، اس پیپر کے اندر جو تفسیر بیان ہوئی ہے اسی کے حوالے سے عمل کی باتیں ہوں گی، جن کے لیے ہدایت کچھ اس طرح ہے کہ جب ہم ان کو دیکھیں تو ہم یعنی وہ جو عمل کی باتیں جو نیچے لکھی ہوئی ہوں گی پیپر کے اندر، تو وہ ہم اپنے پاس ڈائری میں لکھ لیں اور روزانہ کے لیے ٹک مارک کرنا شروع کر دیں ابھی سے۔ یہ دورہ قرآن بھی ابھی سے کروانے کا یہی جو ہے ذہن تھا اور مقصد بھی یہی تھا اور نیت بھی یہی تھی کہ جب ہم ابھی سے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، یعنی شعبان میں ہم اپنی پریکٹس کر لیں گے گناہوں سے بچنے کی، نیک عمل کرنے کی، تو انشاءاللہ رمضان ہمارا بہت خوبصورت گزرے گا۔ تو اس میں کم سے کم 20-25 باتیں ہوں گی جو عمل کی ہوں گی، ان میں سے 25 کی 25 نہ صحیح کم سے کم 10 باتیں یا 5 باتیں یا 2 باتیں تو لازمی ہم اپنے عمل میں شامل کر لیں انشاءاللہ، اور مجھے اپنے فیڈ بیک سے آپ جو ہے وہ ضرور مطلع کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔